کل رات امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کا دل، جہاں پر صدر رہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وائٹ ہاؤس اس کا ایک گھر ہے، وہاں پہ صدارتی محل وائٹ ہاؤس، آپ سوچ سکتے ہو اس کی سیکیورٹی کتنی ہوتی ہے۔ تو کل رات واشنگٹن کے دل وائٹ ہاؤس کے چند قدموں پر نیشنل گارڈ کے جو وہاں پر حفاظت پر مامور تھے ان لوگوں پر حملہ ہوا، اور پھر اس حملے کے بعد افغان پناہ گزین کیوں اتنی ایمرجنسی کی حالات میں امریکہ میں آ گئے، تمام تر تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں، اور کہانی ایسی ہے کہ جو آپ نے بیٹھ کر ہیڈ فونز لگا کر سننی ہے۔ میں ہوں فرحان عباس، تاریخ آج 27 نومبر 2025۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں وہ خبر دینے لگا ہوں جو آپ کا موقف تھا، میرا موقف تھا۔ ہم ہر پروگرام میں بیٹھ کر جب گو افغان گو کی بات کرتے ہیں تو بہت سارا، اور جو پاکستان یہ بات کرتا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو نکال کے میں باہر کر دوں گا، اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں، تو پوری دنیا عالمی دباؤ نہیں افغان پناہ گزین ہے، پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کو سنبھال کے اپنے کلیجے سے لگا کے رکھ لو ان بے شرموں کو۔ اور اب یہ پوری دنیا میں جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، تو اب وہ خبر سننے والی ہے۔ تو جناب، ایسا واقعہ جس نے امریکہ کی بنیادیں ہلا دی ہیں، واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے علاقے میں نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں پر حملہ ہوا، اور حملہ آور کوئی عام شخص نہیں تھا، ایک افغان شہری جس نے امریکہ میں اسائلم لیا ہوا تھا، یعنی کہ پہلے 2021 میں وہ افغان پناہ گزین کے طور پر افغانستان سے امریکہ گیا، اور وہاں جا کے اسائلم کی درخواست تھی جو اس کو قبول کر لیا امریکن حکومت نے، ترس کھا کے کیا نا، تو اب وہ اسائلم پہ تھا وہاں پہ۔ اب یہ کہانی جو ہے نا پورے منظر نامے کو بدل سکتی ہے۔ رات تقریباً 11 بجے کے قریب نیشنل گارڈ کے 2 اہلکار معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس دوران ایک شخص اچانک آگے بڑھا اور فائرنگ شروع کر دی۔ 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے اور لمحوں میں پورا علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ یہ جگہ وائٹ ہاؤس سے چند ہی منٹ کی واک پر ہے، یعنی امریکہ کا سیکیورٹی زون 0۔ مطلب امریکہ کی سیکیورٹی آپ سمجھ سکتے ہو ڈونلڈ ٹرمپ کی کتنی مضبوط ہے۔ تو یہ اس علاقے میں افغان پناہ گزین نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، رائٹ۔ امریکی حکام کے مطابق حملہ آور رحمان اللہ لکنوال 29 سالہ افغان شہری ہے، 29 سالہ افغان شہری ہے۔ 2021 میں امریکہ لایا گیا، 2024 میں اسائلم کی درخواست تھی، اپریل 2025 میں اسائلم کی درخواست کو اس کو منظور کر کے اس کو مکمل پناہ پرووائڈ کر دی۔ آپریشن ایلائز ویلکم جیسے پروگراموں کے تحت اس کی انٹری ہوئی۔ یہ وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے ہزاروں افغان شہری امریکہ منتقل ہوئے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس نے امریکہ میں اب آگ لگا دی ہے۔ اسائلم پناہ گزین کے روپ میں آیا، وہاں پہ اسائلم کی درخواست تھی، ایکسیپٹ ہو گئی، مکمل پناہ مل گئی۔ پناہ گزین ہے نا، افغان پناہ گزین نہیں بھولنا اپنے، افغان پناہ گزین، رائٹ۔ اب ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس حملے کو ممکنہ دہشت گرد کارروائی قرار دے دیا۔ یہ لفظ امریکہ میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی کے لیے۔ میڈیا میں خوف، سیاست میں ہلچل، عوام میں غصہ پھیل گیا ہے۔ یہی کام یہ بے شرم بے غیرت افغان مہاجرین کے روپ میں پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں سہولت کاری کے لیے استعمال ہوئے۔ ایران میں انہوں نے ٹاپ آف دی لائن اسرائیل کا ساتھ دیا، بھارت کا ساتھ دیا، ان کے جاسوسوں کے طور پہ کام کیا، اور پھر جب ان کے پردے فاش ہو گئے افغان مہاجرین کے، تو اس کے بعد پھر ان کو بے دخل کرنے کا پروگرام کیا۔ پاکستان بھی ایک حالت جنگ میں رہا، یہ پاکستان کو کلیجے سے لگا لیا، کلیجے سے لگایا ان کو، افغانیوں کو، افغان پناہ گزینوں کو، لیکن یہ ایسے بے شرم نکلے کہ یہ ہمیں ہی ڈسنے لگے۔ اور یہ بات جب پاکستان ان کو بے دخل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو امریکہ بہادری کہہ رہا تھا نہیں ان کو رکھ لو یار، یہ معصوم لوگ ہیں۔ تو آج امریکہ کو انہی آستین کے سانپوں نے ڈس لیا جیسے انہوں نے پاکستان کو ڈسا تھا۔ اب امریکہ میں بڑا سخت قسم کا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اب وہ تقویت ملے گی پاکستان کو، جو آپ کا موقف، جو میرا موقف، جو پاکستان کا موقف کہ افغانیوں کو واپس بھیجو، گو افغان گو۔ آپ کو امریکہ میں ابھی آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، جو انسانی حقوق کے سب سے بڑے اپنے آپ کو چیمپئن اور علم بردار سمجھتے ہیں نا، اب وہ بھی ان کے ہاتھوں تنگ آنے لگے ہیں۔ تو یہ وہ تمام کے حقائق ہیں جو ایران پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے بعد یہ امریکہ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اب یورپی ممالک بھی چیخیں گے، اب سب بولیں گے کہ جناب ان کو باہر نکالو۔ پاکستان میں شہادتیں الگ، پاکستان کے معاشرے کی تباہی، پاکستان کے لوگوں کے روزگار کا ستیہ ناش کرنے والے تو یہی افغان مہاجرین تھے۔ تو یہ افغان مہاجرین اب کسی بھی وقت میں نہ پاکستان میں ٹھہر پائیں گے،
نہ یہ ایران میں ٹھہر پائیں گے. پاکستان کے لیے میں نے پچھلا پروگرام کیا تھا نا, میں نے کہا تھا کہ ان کا پرو میکس ان کی ٹھکائی ہونے والی ہے. تو ان کی اب پرو میکس ٹھکائی جو ہے نا, پھینٹا, پرو میکس پھینٹا, وہ افغانیوں کا اب امریکہ میں بھی لگے گا, اب یورپ میں بھی لگے گا, ایران سے بھی لگ رہا ہے, ٹرکی سے بھی لگے گا, کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں, یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. اب تک ویلاگ کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.